پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں۔ آپ کو پنجاب کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے اور قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ قرآن کا کرشمہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس پاس میں تھا۔ ہندو کے گھر میں 4 یا 5 سال کی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنی سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی۔ جس طرح عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ یہ بچی جس بچی کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی وہ مسلمان تھی اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک سکھایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ لڑکی کچھ دیر اپنی سہیلی کے ساتھ تو کھیلتی تھی، اس کے بعد جب اس کی والدہ بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ میں یعنی پاس میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے اس کا بھی من بڑھنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کے ماں سے کہا کہ اماں، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں انہیں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کہ اس بات سے انجان تھی۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن پاک مکمل پڑھنا سیکھ گیا تب تک یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس کی شادی ایک کٹر ہندو نوجوان لڑکے کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات تھی، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی والدہ کے پاس گئی اور اس کی والدہ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے جا لے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے طور پر یہ قرآن پاک کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے، یعنی کہ تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے اس کی بات کو مان لیا۔ دوستو، اس لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال میں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی دفتر میں جاتا اور وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چھپ چھپ کر قرآن پاک نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور شوہر کے آنے سے پہلے پہلے قرآن پاک کو پھر سے چھپا دیتی تھی۔ دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ یعنی کہ ماں بننے والی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے اور جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے اس بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے اور جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے اس بچے کا ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے اس بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو،
اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی اور ڈاکٹر نے بتایا تو وہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ حیران و پریشان اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، لیکن اب تمہارے ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی اور باقی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ پیارے دوستو، اس کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر آپ وعدہ کرو کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا، تمہاری ہر بات کو مانوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے پوچھنا ہی بند کر دیا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں کر رہی ہو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کی شان کو دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد اس نے پھر سے ٹیسٹ کرایا تو اس کا رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس رپورٹ میں دیکھا کہ اس کو کینسر کے نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، اور جانچ میں آیا ہے کہ اس کو تو کبھی کینسر ہوا بھی نہیں تھا، پیارے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر ایک بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دیا کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی، اور کس طرح سے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا، اور کس طرح سے اس کو قرآن پاک تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب یہ کہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کو مار ڈالیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس بات کی فکر بالکل مت کرو، اس کا بندوبست میں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک کمپنی کے لیے اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے ان کا جاب سعودی عرب کے ایک چھوٹے سے کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگا۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی شان، جس کو چاہے زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تمام باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔